اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا؟ اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت. اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے حضرت. کتنے امیر لوگ تھے. اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ہم تو شاید کچھ نہیں حضرت. ہم وہ ہے 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے، 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے ختم حضرت. عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا، 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی. زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا. وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں. لیکن کیا ہوا حضرت؟ وہ بھی نہیں. اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے. ہم کچھ بھی نہیں ہے حضرت. ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں، کنالوں والے بیٹھے ہیں. میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں، بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں، بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے. کتنا امیر بیٹھا ہوگا؟ میں بڑی بڑی چال مارن لگا جی 1000 کلے. کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر، جس میں 14 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت. 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر دی. تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی. اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو، یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے. ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا. 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت. ایتھے 21 سال دے منڈے نو اما کو چھڑ نہیں لاندی ہے، یہ تے چھوٹا ہے ادھر، یہ تے چھوٹا ہے. وہ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا. ایتھے 21 سال دا جوان منڈا ہے، لیکن اما کہتی نہیں یہ چھوٹا ہے. پتہ نہیں کدو حضرت اسی بڑے ہونا، پتہ نہیں کدو بڑے ہونا. اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو، یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی. میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں اگر تم مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا میں پھر 17 تے لیا کھا. 35-36 کا ہو گیا مجھے. جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے، جڑے جوانی دے سجدے دا مزہ ہے، تانوں کی دساں مزہ ہونا سجدے. یہ جوانیاں ضائع نہ کرو پتر. کسی نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے، کسی نے نہیں جی آ کے پوچھنا. پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائی کتنے نہیں تیرے کرتے. ہاں حضرت قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ دیں. قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا نہ چھوڑ دیا. اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو. یہ جوانی بار بار نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں اللہ سے یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، نبی خطا نہیں کرتے. یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا. یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا. لگاؤ جوانی میں لو، پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا بھول جاتے ہیں. یقین صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے. اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس چھوڑ دے گا، نہیں، وہ سے بھی نوازے گا. لیکن جب جوانی کا جوش ہو، جب خواہشوں کا زور ہو، بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر چکتا ہے نا تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے. یہ امام جعفری نے رود الریاحین تھی، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت ہجر علیہ السلام سے نہ کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی. تو حضرت ہجر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، تابعین کا دور دیکھا، تبع تابعین کا دور دیکھا. کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت ہجر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے. تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں. کہتے آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے. فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے. فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے. میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے. اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے،
ان کا نام تھا عبد الرزاق. تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کی ابد سے سن رہے ہیں. جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا. تو کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون. تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں. جنہیں رجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں تے بجدی ہیں نا، پھر چہرے پر عجیب پاکیزگی کا جنہوں ہی سادہ زبان چ کہنے ہیں جتی ستی. حضرت جی سے چہرہ تے چمکتا ہے نا، اندر دا نور چہرے تے آندا ہے. حضرت آپ فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم ہجر ہو. کہتے اسے پتا چل گیا کہ میں ہجر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے. آؤ تو صحیح حضرت. پھر دیکھو وہ کیا منہ ڈالے. حکیم صاحب فرماندے ہیں یہ گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئی. پھر آپ ڈیرا لایا تو کیتا ہے، لیکن یہ نہیں کو آئے گا تو وہ نہیں. لیکن حضرت جب ہر شے پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح کرتا کیا ہے. وہ اقبال نے لکھا تھا نا، اقبال ایویں نہیں کہتا. اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک. بڑے جوان بچے بیٹھے ہو، اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو. دوسری بات یاد رکھنا حضرت، یہ بات میری آج پلے باندھ لینا، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے ہو. حضرت بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے. یاد رکھنا پڑتا، زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور. اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، جہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا، زنا واپس آئے گا. دھیان رکھیو پتر، اے او ٹویا جی کڈو گے تو کل کسی نہ کسی ساڈے نے بھی ضرور ڈگنا. دھیان کر. اور مجھے میرے سیدی نے، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا. ایک دو سلسلے ہیں، اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس دن اسی حضرت بہ جاؤں گی. پھر جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی. آپ فرمانے لگے کہ وہ بزرگ تھے، ساتھ حکمت بھی کرتے. مریض آتے تھے ان کے پاس، وہ کو مریض آئی، نوجوان لڑکی تھی. جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا، اور نبض پڑھتے ہوئے پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی. وہ دھیان کرو اللہ بھی ادا بھی. نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی، بس خیال ہی گزرا. پہلے شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو دھیان کر. علم یا علم بھی ان اللہ ہے. جب تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا، پھر کی کر دے. ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں، وہ خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں. کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں. خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے، ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی. خیال آیا چھوڑ دی. لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت، دین ہے ضرور گھوم کر آئے گا. تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی، تب ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں، وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے. گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا. ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا، اس نے ہاتھ پکڑ ان کی بیوی کا، انہوں نے اتنے پڑھیا، ادھر ماشکی نے کار پڑھ لیا. بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئی. اس کو بھی خیال آیا اور روتا ہوا بھاگ گیا. اتنے وہ بھی بہ کے چنگا روئے دے، اکھاں لال کیتیاں، گھر مائی بھی بڑا. ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڈھے ویلے کی ہویا انہیں کی ہاتھ پڑھ لیا. وہ بھی بڑا روئی ہے. حکیم ہوئی گھر آئے تے حکیم صاحب دی اکھاں سجی، ویکھیا تے گھر والی دی اکھاں سجی. میں پوچھا بھلی لوگ کی ہویا کیوں روئی؟ میں کہ پہلے تسی دسو تسی کیوں روئے؟ انہیں کہ بس ہجی دھی اج سی کھان نہیں دی نبض پڑی، شیطان نے اندر گندگی پائی. لیکن نال ہی یاد آیا اللہ دیکھدا پہ میں چھڑ چھڑے کہ لیں بس ادھر تسی ادھر ادھی پھڑی، ادھر کار ماشکی نے میری پھڑ. دھیان کریو پتر، دھیان کریو.
ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋਈਓ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾ ਖਲੋਈਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ کو ਤੁਹਾਡੀ نہیں کھلوئی۔ بڑا دھیان رکھنی ہے، بڑا دھیان، اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے، بڑی پاکیزہ۔ اور زنا سے بچنا ہے۔ یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر ہی روتے رہے حضرت کہ سانو اہجدہ پھسایا ہے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر جائے، نکاح انتہائی مشکل کر جائے، انتہائی مشکل کر جائے، لیکن بچنے پتہ بچے۔ زنا ایک ایسا گندا گناہ ہے، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا، اس نے معافی مانگی، اللہ نے اسے معاف کر دی، لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ۔ زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے۔ اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بچ کے رہنا ہے، اس سے بڑا بچ، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں۔ یہ سکندر 21 سال کی عمر اور 5 بر اعظم فاتح، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا۔ اور ارسطو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا۔ جب ارسطو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زہر اب پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے۔ اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں، صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان۔ تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کے کہ عیسائی مذہب تھا سکندر کا، وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا، بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، اور کرنا کیا، مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا۔ تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، وہ اس دنیا سے جینا لگا۔ دیکھو آج 15 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خالی جا رہا۔